لاہور میں کالی گھٹاؤں کے ساتھ طوفانی بارش، کالے بادلوں نے سورج کی چھٹی کرا دی۔ صوبائی دارالحکومت کے نشیبی علاقے زیر آب، اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ فیصل آباد، سمندری، پیر محل، خانیوال، شورکوٹ، شیخوپورہ، جھنگ اور اطراف میں بادل برس پڑے۔ سیالکوٹ میں 3 گھنٹے کے دوران سب سے زیادہ 70 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ قیوم آباد، کورنگی روڈ، کالا پل اور ایف ٹی سی پل کے اطراف بھی رم جھم۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ مانسون کا چوتھا طوفانی سیل۔ چلاس دیامر میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب نے تباہی مچا دی۔ خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق، متعدد لاپتہ۔ مرنے والوں میں میاں بیوی اور بچہ شامل۔ ریسکیو آپریشن میں 2 لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ بجلی معطل، مواصلاتی نظام درہم برہم، مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ سیلاب میں لودھراں کی خاتون ڈاکٹر اور ایک شخص جاں بحق۔ نالا تھور میں اونچے درجے کا سیلاب۔ شاہراہ بابوسر سے متصل 50 مکانات اور 4 رابطہ پل مکمل تباہ۔ گرلز اسکول، 2 ہوٹل، گندم ڈیپو، پولیس چوکی، ٹورسٹ پولیس شیلٹر متاثر۔ پاکستان میں مغربی ہواؤں کا سسٹم داخل، مانسون بارشوں کے ایک اور سپیل کی انٹری۔ مظفر آباد، اسلام آباد، چکوال اور شمالی اور وسطی پنجاب کے متعدد علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون بارشوں سے نظام زندگی شدید متاثر۔ پنجاب، کے پی، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں طوفانی بارشیں اور لینڈ سلائیڈنگ۔ سکردو کے نواحی علاقے میں سیلابی صورتحال۔ کھڑی فصلیں ملیا میٹ۔ سواڑی میں گریڈ سٹیشن میں پانی داخل ہونے سے ضلع بھر میں بجلی بند۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں لوور گریس کا نالا بکھر گیا۔ 5 رابطہ پل، دکانیں، موٹر سائیکلز اور منی ہائیڈرل پاور سٹیشن تباہ۔ مظفر آباد میں موسلادھار بارش جاری، نواحی علاقے میں بارش کا پانی متعدد گھروں میں داخل۔ سما بانڈی میں مٹی کا تودہ گھر پر گرنے سے بچہ جاں بحق۔ مری میں بارش سے لینڈ سلائیڈنگ، کئی راستے بند۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش نے سب کچھ دھو ڈالا۔ آزاد کشمیر میں بارشوں سے ندی نالے بکھر گئے، متعدد رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ بنیر میں بارش کے دوران 3 افراد جاں بحق۔ وادی گوکن میں ماں اور بیٹی سیلابی پانی میں بہہ گئے، ایک کی لاش مل گئی۔ کے پی کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ پاک فوج کا دیوسائی سکردو میں کامیاب ریسکیو آپریشن۔ سکردو سے ستپارہ اسکول تک لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ علاقہ کلیئر کر دیا۔ دیوسائی کی طرف سے ستپارہ گاؤں تک جانے والا راستہ بھی فعال۔ اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں برساتی نالے میں بہنے والے باپ بیٹی کا پتہ نہ چل سکا۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے ریسکیو آپریشن دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ نیوی کے غوطہ خور برساتی نالے کے ریسکیو آپریشن میں شریک۔ صدر پاکستان کا ملک میں حالیہ بارشوں سے جانی اور مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ آصف زرداری کی جاں بحق افراد کے لیے دعا۔ متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار، کہا متعلقہ ادارے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے، این ڈی ایم اے کو صوبوں اور متعلقہ محکموں سے مسلسل رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ لاہور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سانحہ 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی، حمزہ عظیم سمیت 6 ملزمان بری۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، خالد قیوم، ریاض حسین، علی حسن، افضال عظیم کو 10 قید کی سزا۔ سرگودہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کو میاں والی ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کے کیس میں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد بچھر کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے مختصر فیصلے میں ایم این اے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات پر انسداد دہشت گردی عدالت سرگودہ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کیس میں انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے گئے، ملزمان بے گناہی ثابت نہیں کر سکے۔ عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک اور فیصلے کا اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں متنازع فیصلوں کی کمی نہیں۔
پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا نیوز کانفرنس میں عدالتی فیصلے پر شدید رد عمل۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا، رات کے اندھیرے میں ٹرائل چلائے گئے، آج ملکی عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، جھوٹ کی بنیاد پر پوری عمارت کھڑی کر دی گئی، یہ پاکستان تحریک انصاف کا نہیں، پوری قوم کا معاملہ ہے، ملک کے سارے ادارے تباہ ہو گئے۔ بابر اوان بولے، ہم تمام سزاؤں کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ عدالتوں کا سامنا کیا۔ ٹرمپ کی ایک بار پھر پاک فوج کے ہاتھوں بھارتی طیارے گرائے جانے کی تصدیق۔ وائٹ ہاؤس میں ریپبلکنز اراکین کانگریس سے خطاب میں کہا، پاک بھارت جنگ میں مسلسل 5 طیارے گرائے گئے، دونوں ملک ایٹمی طاقتیں جوہری جنگ چھڑنے کا خدشہ تھا، پاکستان اور بھارت سے تجارت روکنے کا کہہ کر جنگ بند کرائی، ٹیرف سے حاصل ہونے والی آمدن امیدوں سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یورپینز ٹیرف کے معاملے پر ٹریڈ ڈیل کے لیے کل واشنگٹن آ رہے ہیں، جاپان کے ساتھ تاریخ کا سب سے بڑا تجارتی معاہدہ کیا۔ پاک امریکہ وزرائے خارجہ کے درمیان جمعے کو ملاقات ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ پاک بھارت کشیدگی سے متعلق سوال پر کہا، ٹرمپ نے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے پاک بھارت لیڈرشپ کو دعوت دینے کا کہا تھا۔ مارکو روبیو کی اسحاق ڈار سے ملاقات میں ان تمام امور پر بات ہوگی۔ ہم جانتے ہیں آگے کیسے بڑھنا ہے۔ ٹرمپ کی پرانی کوششیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے کیسے بڑھیں گے۔ گولیوں بموں کے بعد فلسطینی بھوک سے مرنے لگے۔ فاقہ کشی اور بھوک کے باعث 3 روز میں 21 بچے شہید۔ اسرائیلی فوج مصر کی سرحد پر کھڑے امدادی ٹرکوں کو داخلے کی اجازت نہیں دے رہی۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط کی صورتحال کو انتہائی سنگین قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا غزہ میں امداد تقسیم کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ کہا، غزہ میں بچے اور نوجوان زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی طیاروں کی وحشیانہ بمباری۔ 77 فلسطینی شہید۔ مسلط کردہ جنگ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 59,000 سے تجاوز کر گئی۔ برطانیہ، فرانس، کینیڈا سمیت 25 ممالک کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق غزہ میں مصائب انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ چینی بھائیوں کا تحفظ حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ پورے ملک میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو مؤثر بنا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت چینی باشندوں کی سیکیورٹی بارے اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا، چین ہمارا دوست ملک ہے، دونوں ملکوں میں بھائی چارے پر مبنی تاریخی تعلقات ہیں، چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو عالمی معیار کے مطابق اپڈیٹ کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت افسران سے خطاب۔ کہا، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تمام ادارے شاندار کام کر رہے ہیں۔ جب ملک میں دہشت گردی عروج پر تھی تو انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لائے تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، پولیس اکیڈمی کو جدید خطوط پر استوار کریں گے۔ قائم مقام اسپیکر ظہیر اقبال نے اپوزیشن کے معطل اراکین کو بحال کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا، اپوزیشن کے اراکین چاہیں تو ابھی اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا، وزیر اعلیٰ کی خواہش ہے نمائندگان منتخب ہو کر اسمبلی میں آئیں۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے بغیر رونق نہیں ہے۔ ظہیر اقبال نے کہا، مجھے بھی اپوزیشن کے بغیر مزہ نہیں آ رہا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی جوڈیشل کمپلیکس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، کے پی کے سینٹ الیکشن خوش اسلوبی کے ساتھ ہوئے، ایک بھی نام ایسا نہیں جو بانی تحریک انصاف کی مشاورت کے بغیر ڈالا گیا ہو۔ ہمیں 6 سیٹیں ملی ہیں، یہ بہترین ہو گیا۔ مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاکت کے خلاف کیس میں آئی جی پنجاب آج عدالت میں پیش ہوں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس مس عالیہ نیلم نے فرحت بی بی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کا کہنا ہے اس کے بیٹوں غضنفر اسلم اور انصر اسلم کو شرکپور پولیس نے گرفتار کیا۔ پولیس نے غضنفر اسلم کو جعلی پولیس مقابلے میں 22 اپریل کو مار دیا۔ دوسرا بیٹا شیخو پورہ جیل میں، جس کو مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کا خدشہ ہے۔ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس، گولی کتنی سمجھدار ہے، پولیس اہلکار یا پولیس کی گاڑی پر نہیں لگتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا۔ آئی ایم ایف نے گیس کے گردشی قرض ختم کرنے کے لیے پلان مانگ لیا۔
ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق گیس شعبے کا گردشی قرض 2,800 ارب روپے ہے۔ گردشی قرض کے باعث سوئی گیس کمپنیوں اور حکومتی تیل اور گیس کی کمپنیوں کو نقصانات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق گیس کے گردشی قرض کے خاتمے کے لیے بینکوں سے قرض لیا جائے گا۔ قرض ادائیگی کے لیے پیٹرولیم لیوی قیمت میں 3 سے 10 روپے فی لیٹر عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔